الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. وقال تعالى في مقام آخر: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا نبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. واجب الاحترام، قابل صد احترام، معزز مکرم محترم، باوفا بہادر لیڈر بے باک بے خوف توحید و سنت کے پروانوں، اصحاب رسول کے دیوانوں، گزشتہ جمعہ عالم اسلام اور مسلمانوں کے عقائد اور اسلام کی مقدس جگہ مسجد اقصی اور وہاں کے مظالم کا ذکر ہوا، اور مسلمانوں کی ایک دو ذمہ داریاں بتائی گئی. آج بھی مسجد اقصی کا ہی ذکر ہوگا. غزہ کے مسلمانوں پر ڈھائے جانے والے مظالم اور وہاں کے حالات، مسلمانوں کی کیا حالت ہے اور کفر کا کیسا غلبہ ہو رہا ہے اور ہماری کیا ذمہ داری ہے، یہ آج بھی اسی عنوان پر بات ہوگی. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء. اے ایمان والو، تم لا تتخذوا الیہود والنصارى، یہود و نصارہ سے دوستی نہ کرو، ان سے دلی محبت نہ رکھو، دلی اور اپنی زندگی کی راز کی باتیں ان کو نہ بتاؤ، اپنی پرسنل بایو ڈیٹا کو ان کے سامنے پیش نہ کرو، اور آپ ان سے قلبی تعلق نہ رکھو. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: اے ایمان والو، تم یہود و نصارہ سے دوستی نہ رکھو. کیوں ایسا؟ لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء بعضهم، اس لیے کہ بعضهم اولیاء بعض، یہود و نصارہ آپس میں وہ ایک دوسرے کے دوست ہوں گے، آپس میں وہ ایک دوسرے کی معاونت مدد کریں گے، آپس میں بھی وہ ایک دوسرے کا ساتھ دے لیں گے. تم ان کو کبھی دوست نہ بنانا. بعضهم اولیاء بعض، یہود و نصارہ، یہودی اور عیسائی، یہ آپس میں ایک دوسرے کا ساتھ دے لیں گے، ایک دوسرے کا ساتھ دوستانہ تعلق قائم کر کے رہیں گے، لیکن تم انہیں کبھی دوستی نہ کرنا ان سے. یہاں سے سمجھ میں آنے والی بات مسلمانوں کے لیے کہ یہود و نصارہ سے معاملات نہیں کرنا چاہیے، لین دین نہیں کرنا چاہیے، اور ان سے اپنی مذہبی باتیں ان سے نہیں کرنا چاہیے. ان سے آج کل جو لوگ کچے دیندار ہوتے ہیں، اصلی
علم سے آراستہ ہوتے ہیں، دنیاوی تعلیم پڑھے لکھے ہوتے ہیں، وہ لوگ بڑا دین پھیلانے چلتے ہیں اور عیسائیوں کے اعتراض کا دفاع کریں گے، یہودیوں کے اعتراض کا دفاع کریں گے اور غیر مسلم لوگوں کے اسلام پر اعتراض کا دفاع کریں گے، ہم جواب دیں گے، یہ نیت لے کر چلتے ہیں۔ جب غیروں کا اعتراض اسلام پر ہوتا ہے اور اس تعلیم یافتہ، اصلی تعلیم، دنیاوی تعلیم یافتہ مسلمان کو اس کا جواب نہیں بن پاتا ہے تو پھر اس کے اعتراض کو سن کر اسلام پر بدزن ہو جاتا ہے۔ تو صحیح بات ہے، یہ جو یہودی کہہ رہا ہے، یہ جو عیسائی کہتا ہے، یہ غیر مسلم جو اعتراض کرتا ہے اسلام پر، یہ اعتراض صحیح ہے۔ ایسا اس کی نیت کیا تھی کہ میں اسلام کا جواب دوں۔ جب اس کا جواب اور اس کا علم جب سامنے والے آدمی کے سوال کے سامنے اب جواب نہیں بن پڑتا ہے تو پھر یہ آدمی مسلمان انگریزی تعلیم یافتہ سامنے والے غیر مسلم کے اعتراض کے سامنے اور اس کے اعتراض کو قبول کرتے ہوئے اسلام پر یہ بھی اعتراض کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کا اعتراض صحیح ہے، ایسا اسلام میں نہیں ہونا چاہیے تھا، ایسا نہیں کرنا تھا اسلام میں اللہ تعالیٰ۔ مطلب کیا کہ اس کا اعتراض ڈائریکٹ اللہ پر ہی شروع کر دیتا ہے، یہ یہاں تک چلی جاتی ہے حالت۔ تو اسلام کا دفاع، اسلام پر ہونے والے اعتراض کا جواب، اسلام کی حفاظت کی ذمہ داری اور دشمنوں کی طرف سے ہونے والے بے تکی سوالات اور ان کے بے جا اعتراضات کا جواب وہ نبی کے وارثین علماء کا کام ہے، وہ دے دیں گے۔ بس آپ کا کام ہے کہ آپ جو بیانات، جو سوالات اور جوابات غیروں کے، آپ اس کا سوال اور ان کا جواب آپ سنتے ہیں تو آپ اس کو نوٹ کر کے رکھیں۔ اس سوال کی حکمت یہ ہے، اس سوال کا جواب یہ ہے، اسلام کے اس حکم کا اندر کا راز یہ ہے، ان باتوں کو آپ سمجھ کے رکھیں۔ جب آپ سے کوئی آدمی سوال کرے تو پھر آپ اس سوال اور سوال کے جواب کو یاد رکھ کے، نوٹ کر کے، جب آپ سے جو آدمی سوال کرے گا، جیسا سوال کرے گا آپ سے بن پڑے تو آپ اس کا جواب دینے کی کوشش کریں۔ تو یہود و نصارہ سے دوستی نہیں کرنا، ان سے معاملات نہیں کرنا۔ اب یہاں ایک اعتراض اور ایک سوال یہ بھی ہے کہ اب جتنے ہمارے گاؤں میں، ہمارے علاقوں میں، دیہاتوں میں اور سٹیز میں جتنے غیر مسلم لوگوں کی دکان اور ان کے شاپس ہوتے ہیں یا ان کے ہوٹلس ہوتے ہیں، کیا وہاں خریدنا، کھانا پینا یہ جائز ہے نہیں ہے؟ تو غیر مسلموں کے دکان، ہوٹلوں سے چیزوں کا خریدنا یہ جائز تو ہے، ان سے دشمنی کی بات نہیں ہے، لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے، قرآن مجید کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لا تتخذوا اليہود والنصارى، یہودی اور نصرانی، عیسائی، ان دونوں سے دوستی نہ رکھو کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی تم سے تمہارے مذہب کی وجہ سے اگر دشمنی کرتا ہے تو تم ایسے آدمی سے دوستی نہ رکھو، ایسے آدمی کے ساتھ کسی طرح کا معاملہ نہ کرو اس سے۔ تمہارے مذہب کی وجہ سے صرف مسلمان ہیں اس لیے نفرت ہے، صرف آپ اسلام کے فالوور ہیں، پروفٹ جگت گرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوور ہیں، اس لیے آپ سے دشمنی کرتا ہے، تو پھر ایسے آدمی سے آپ تعلق ختم کر دو، بس اب اس سے کوئی خریداری نہیں ہوگی، اس سے کوئی بات چیت نہیں ہوگی، اس سے کوئی معاملہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی دشمنی کا مقصد اور اس کی دشمنی وہ بنیاد کس سے بنا رہا ہے؟ کوئی اور لڑائی جھگڑا، کوئی اور اس سے معاملہ ہوا تھا، وعدہ خلافی ہو گئی، اس وجہ سے نہیں، ہماری بد اخلاقی کی وجہ سے وہ ہم سے نفرت نہیں کر رہا ہے، ہمارے اسلام کی وجہ سے، ہم مسلمان ہی اس لیے وہ ہم سے اگر نفرت کر رہا ہے تو ایسے اسلام دشمن، مسلمان دشمن، ایسے ہر آدمی سے معاملات اور تعلقات کو ختم کرنے کی اسلام اور قرآن اللہ اجازت دیتے ہیں کہ جو آپ سے صرف اسلام کی وجہ سے، مسلمان ہونے کی وجہ سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ فالوور ہیں، اس لیے آپ سے اگر کوئی دشمنی کرتا ہے غیر تو پھر اس سے آپ تعلقات ختم کر دو، بس اب ان سے کوئی معاملہ طے نہیں ہوگا، یہ مطلب ہے اس کا۔ اب اگر کوئی آدمی ایسا ذہن نہیں ہے اس کا، آپ مسلمان ہیں اس لیے آپ سے نفرت کر رہا ہے، ایسی بات نہیں ہے، تو پھر ویسے آدمی سے اسلام کی نفرت دل میں نہیں ہے، مسلمانوں کی نفرت دل میں نہیں ہے، تو ویسے آدمی کی دکان سے خرید بھی سکتے ہیں،
اور ویسے آدمیوں کے ہوٹلوں سے خرید بھی سکتے ہیں، کھا بھی سکتے ہیں، پی بھی سکتے ہیں، وہاں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ مسجد اقصی مسلمانوں کے 3 مقدس جگہوں میں سے ایک مقدس جگہ ہے۔ 3 مقدس مسجدیں ایسی جن کی طرف خاص کر کے سفر کیا جا سکتا ہے، کرنا چاہیے، مستحب ہے۔ صرف ان کی وہاں پہنچ کر عبادت کرنے، نماز پڑھنے، اس نیت سے سفر کیا جا سکتا ہے۔ خاص کر ان جگہوں کی، ان 3 جگہوں کی زیارت، عبادت کے لیے سفر کر سکتا ہے، کرنا جائز ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حدیث پاک کے اندر کہ 3 مسجدوں کے علاوہ کسی اور مسجد کی طرف تم اپنا سفر نہ کرو۔ 3 مسجدیں ایسی ہیں تم ان مسجدوں کے لیے سفر کر سکتے ہو۔ وَلَا تُشَدُّ الرِّجَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ۔ 3 مسجدیں ایسی ہیں، ان کے علاوہ آپ دیگر مسجدوں کی طرف آپ اپنی کجاووں کو نہ بندھو، سواریوں کو لے کر نہ چلو، سفر نہ کرو۔ 3 مسجدیں ہیں، ان کو چھوڑ کر۔ مطلب کیا کہ کسی مسجد کے اندر صرف نماز پڑھنے کے لیے نیت کیا کہ وہاں جا کر پڑھیں گے تو ثواب زیادہ ملے گا، اس نیت سے صرف وہاں جا کر نماز پڑھیں گے زیادہ ثواب ملے گا، اس نیت سے اگر سفر کرنا چاہتا ہے تو نہیں، اسے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عام مسجدوں سب کا ثواب، آج کے زمانے میں ہر مسجد جمعہ کی مسجد ہے۔ پہلے زمانے میں تھا کہ قریے کے اندر یا شہر کے اندر یا ایک بڑی سٹی ہے، اس کے بازو میں قریے ہوتے ہیں، تو ان قریے والوں کو جمعے کے دن جمعے کی نماز کے لیے شہر کو آنا پڑتا تھا، جامع مسجد کو آنا پڑتا تھا۔ آج کے اگر لحاظ سے دیکھیں گے، علماء کے فتوے اور مفتیان کرام کے اگر فتوے اٹھا کر دیکھیں گے تو آج کے دور کے حساب سے ہر گاؤں کی، ہر شہر کی، ہر قریے کی مسجد جامعہ مسجد کی حیثیت اسے حاصل ہے۔ تو جو شہر کی مسجد میں جا کر جامع مسجد میں جمعہ نماز پڑھنے کا وہ اس لیے قانون بنا، وہ اس لحاظ سے تھا کہ جہاں ضرورت انسانی کی چیزیں ملتی ہیں، کھانا پانی وغیرہ سب، تو جس جگہ یہ چیزیں ملتی ہیں وہاں اس شہر میں جمعہ کی نماز ادا ہو۔ جس شہر میں انسان کی ضرورت کی چیزیں نہیں ملتی تو وہاں جمعہ کی نماز نہیں ہوگی، اگر وہ قریہ ہو تو ایسی باتیں تھیں۔ لیکن آج کے زمانے کے حساب سے اگر دیکھیں گے تو ہر گاؤں کی مسجد کا حیثیت اور اس کی شان جمعے کی نماز جیسا جامع مسجد کی آج اس مسجد کی جو شان اور جو فضیلت ہے اور اس کی جو حیثیت ہے، وہی حیثیت بازو کے کھیڑے گاؤں کی مسجدوں کی بھی ہے۔ ہاں البتہ اتنی بات ہے کہ جمعے کی نماز، ایک بات تو یہ کہ آج کے زمانے میں ہر مسجد جامعہ مسجد ہے۔ ہاں البتہ اتنی بات ہے کہ وہاں 5 وقت کی اذان اور نماز ہوتی ہو، اس کا انتظام ہو، تو میری بات کہیں سے کہیں چلی جائے گی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تشد الرجال الا الى 3 مساجد، 3 مسجدوں کے علاوہ کسی اور مسجد کی طرف سفر کرنا جائز نہیں۔ 3 مسجدیں کون سی؟ مسجد الحرام، خانہ کعبہ، بیت اللہ مکہ مکرمہ، اس کی زیارت اور اس کے ثواب کی نیت سے سفر کریں تو جائز ہے۔ دوسرا ومسجدی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری مسجد سے مراد مدینہ منورہ۔ تیسری مسجد ومسجد الاقصی، مسجد اقصی بیت المقدس فلسطین کی مسجد، وہاں بھی سفر کر کے ثواب کی نیت سے، عبادت کی نیت سے سفر کرنا جائز ہے، مستحب ہے۔ اب ان 3 مسجدوں کے علاوہ مسجد حرام، کعبۃ اللہ، خانہ کعبہ، دوسری مسجد مدینہ منورہ کی مسجد نبوی، تیسری مسجد مسجد اقصی، ان 3 مسجدوں کو چھوڑ کر دیگر علاقوں کی، شہروں کی، ملکوں کی کسی مسجد کے زیارت اور ثواب کی زیادہ حصول کی نیت سے، ارادے سے وہاں سفر نہیں کر سکتا۔ ایسے جاتے جاتے نماز کا تو یا پڑھ لیے کوئی بات نہیں، وہاں آ کے تو زیادہ ثواب ملتا کرتے، ایسی بات نہیں۔ ایسی نیت لے کر کسی مسجد کا سفر کرنا جائز نہیں ہو سکتا۔ ان 3 مسجدوں کا، مسجد حرام، مسجد نبوی، مسجد اقصی، ان 3 مسجدوں کا سفر صرف عبادت کی نیت سے سفر کریں تو سفر مستحب ہوگا، جائز ہے۔ اب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کے اندر مسجد اقصی کی فضیلتوں کو بیان کیا۔ بعض حدیثوں میں ہے کہ عام جگہوں کی مسجدوں کا ثواب
25 درجے 10 درجے سے 10 گنا سے 25 گنا تک ہوتا ہے یا اس سے بھی آگے ہوتا ہے۔ مسجد اقصیٰ کی نماز کی فضیلت، اس کی اہمیت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مختلف حدیثوں کے اندر 500 درجے زیادہ ہوتا ہے، اور دیگر حدیثوں کے اندر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مسجد اقصیٰ کی ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ہے۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد مدینہ منورہ مسجد نبوی، اس مسجد کا ثواب بھی 50,000 نمازوں کے برابر ہے۔ اور خانہ کعبہ بیت اللہ کی مسجد کی ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ اس کے علاوہ عام مسجدوں کا، عام شہر اور عام دیگر مسجدوں اور ملکوں اور شہروں اور قریوں کی مسجدوں کا ثواب وہ ان کے لحاظ سے کبھی بڑھتا ہے کبھی گھٹتا ہے، لیکن ان 3 مسجدوں کی فضیلت، اہمیت دیگر تمام ملکوں، شہروں، قریوں کی مسجدوں سے ان کا ثواب بہت زیادہ بڑھا ہوا ہے، ثواب کے حساب سے بھی، اجر کے حساب سے بھی۔ اور ایسا بھی تاریخی اعتبار سے گئے جمعہ کے سامنے ایک حدیث بیان کیا روایت کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، دھرتی پر سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ تو گئے جمعہ روایت آپ کو سنایا حدیث، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سب سے پہلی مسجد زمین پر کعبۃ اللہ کی مسجد، خانہ کعبہ بیت اللہ۔ پھر صحابی پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ، پھر اس کے بعد خانہ کعبہ کے بعد پھر دوسری مسجد کون سی دھرتی پر بنائی گئی؟ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خانہ کعبہ کے بعد دھرتی پر دوسری مسجد جو بنائی گئی وہ ہے مسجد اقصیٰ، بیت المقدس۔ پھر صحابی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ، خانہ کعبہ، بیت اللہ اور مسجد اقصیٰ، ان دونوں کی تعمیر میں کتنے سالوں کا فاصلہ ہے؟ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان دونوں کی تعمیر کے بیچ میں 40 سالوں کا فاصلہ ہے۔ گویا پتہ یہ چلا کہ خانہ کعبہ، کعبۃ اللہ کے بنائے جانے کے 40 سال کے بعد مسجد اقصیٰ کی تعمیر ہوئی ہے۔ اب دوسری مسجد دھرتی پر، دوسری مسجد کی حیثیت مسجد اقصیٰ کو حاصل ہے، پہلی مسجد کی حیثیت خانہ کعبہ کو حاصل ہے، اور دھرتی کی دوسری مسجد کی حیثیت وہ مسجد اقصیٰ کو حاصل ہے۔ اب اس مسجد، جس طرح ہمارے دل میں، مسلمانوں کے دل میں خانہ کعبہ کی عظمت ہے، کعبۃ اللہ کی عظمت ہے، مسجد حرام کی عظمت ہے، مسجد نبوی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد، مدینہ منورہ کی مسجد کی ہمارے دلوں کے اندر، مسلمانوں کے دلوں کے اندر عظمت بیٹھی ہوئی ہے، بالکل جیسا مسجد حرام کی عظمت اور اہمیت ہے، بالکل اسی طرح مدینہ منورہ کی مسجد کی بھی حیثیت اور اس کی فضیلت مسلمانوں کے دلوں کے اندر ہو۔ بالکل ان دو مسجدیں، مسجد حرام اور مسجد نبوی، بالکل ان دو مسجدوں کی شان، عظمت جیسا مسلمانوں کے دلوں کے اندر ہے، بالکل اسی طریقے سے مسلمانوں کی دلوں کے اندر مسجد اقصیٰ، بیت المقدس، فلسطین کی اس سنہرے مینارے کی مسجد اور گنبد کی مسجد کی بھی عظمت اور شان اور اس کی اہمیت بھی مسلمانوں کے دلوں کے اندر ہو، تبھی مسلمان ہو سکتا بندہ۔ آج صرف وہی لوگ، فلسطین کے لوگ ہی اس کی حفاظت پہ لگے ہوئے ہیں، اب ہماری حفاظت کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ نذرانے جان کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، کیوں نذرانے پیش کر رہے ہیں؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کو اٹھا کر دیکھیں گے تو دھرتی پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب میں ایک قوم ایسی ہوگی، میری امت میں ایک جماعت ایسی ہوگی جو ظالموں کا دفاع کرے گی، ظالموں سے ٹکرائے گی، ظالموں کا مقابلہ کرے گی، حق کا ساتھ دے گی، وہ خود حق پر رہے گی، اور وہ جماعت، وہ ان کی نسل میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ وہ نسل کے لوگ دجال کا خاتمہ کریں گے۔ دیگر حدیثوں کے اندر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پیغمبر کے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، وہ جماعت کہاں ہوگی جو حق کا ساتھ دے گی، حق پر ہوگی، ظالموں سے ڈٹ کر مقابلہ کرے گی، اور ان کی نسل میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو دجال کا خاتمہ کریں گے، تو پھر ویسی جماعت کہاں ہے دھرتی پر؟ پیغمبر نے حدیثوں میں ارشاد فرمایا کہ وہ جماعت ملک شام میں ہوگی، اور فلسطین ملک شام کا حصہ ہے، وہاں ہوگی وہ جماعت۔ ان کی دلیری کو دیکھو، بڑے تو بڑے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے اندر بھی ایسی دلیری کی مثال نہیں ملتی آج کے دور میں، آج کے دور کے اندر ایسی مثال نہیں ملتی۔ آج اس فلسطین اور مسجد اقصیٰ کے مصلی اور وہاں کے لوگوں کو، اور آج یہاں کے مسلمانوں کا حال دیکھو،
ٹیلی کر کے دیکھیں گے تو اگر وہ لوگ ہم کو دیکھیں گے تو سوائے کفر کے فتوے کے کوئی اور بات نہیں کہیں گے. اگر وہ لوگ ہماری زندگیوں کو دیکھیں گے، ہمارے کلچر کو دیکھیں گے، ہماری پست ہمتی کو دیکھیں گے، ہمارے دین بیزاری کو دیکھیں گے، تو ہمارے مسجدوں سے جو رشتہ کمزور ہے، ہماری مسجدیں جو خالی ہیں، سنتوں سے خالی ہماری زندگی کو اگر وہ دیکھیں گے، قرآن سے جو رشتہ ہمارا بہت کمزور ہے، اگر اس کو وہ دیکھ لیں گے تو پھر وہ لوگ سوائے اس جملے کے کوئی اور جملہ نہیں کہیں گے. وہ جملہ کیا؟ یہ کیسے مسلمان؟ یہ مسلمان نہیں ہو سکتے. یہ پیغمبر پروفٹ جگت گرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوور نہیں ہو سکتے. یہ ان کے ماننے والے نہیں ہوں گے، کوئی اور ہوں گے، کوئی اور ہوں گے. وہ سورج کی پرستش کرنے والے ہوں گے، چاند کی پرستش کرنے والے ہوں گے، جھاڑ کی پوجا کرنے والے ہو سکتے ہیں. یہ محمد کے فالوور اور عاشق نہیں ہو سکتے. ایسے وہ لوگ جملے اگر ہم کو دیکھیں گے، ہماری زندگیوں کو اگر دیکھیں گے، تو سوائے اس جملے کو کوئی اور جملہ وہاں کے بچے اور وہاں کے مسلمانوں کی زبانوں سے نکلے گا. کیوں؟ اس لیے کہ آج جو خطہ اور جو ظالم مسلمانوں کے مقابلے میں ٹکر میں آ کر وہاں مسلمانوں پر ظلم کر رہا، وہ کون ہے؟ مسلمانوں کا دشمن ہے، اسلام کا دشمن ہے، پیغمبروں کا دشمن ہے، پیغمبروں کا قاتل ہے. یہودی 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 یہ شروع سے ہی یہ پیغمبروں کا دشمن، اسلام کا دشمن، اسلام سے اپوزٹ، پیغمبروں کے قاتل لوگ ہیں. ان کی کوئی جگہ نہیں ہوا. ان کا دعویٰ کیا؟ یہودیوں کا دعویٰ کیا؟ مسجد اقصی بیت المقدس پر اور وہاں کے فلسطین پر بمباری، شوٹنگ، فائرنگ، ان کا دعویٰ کیا؟ وہاں اس طرح کی ظلم تشدد کو کرنے کا ان کا دعویٰ کیا؟ وجہ کیا؟ یہ لوگ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ مسجد اقصی فلسطین ہمارا ملک ہے، وہ ہم کو ملنا چاہیے. اور آگے ان کے دعوے کیا؟ ان کا ہدف کیا؟ مسجد اقصی میں، فلسطین میں ہیکل سلیمانی کو بنانا. ہیکل سلیمانی حضرت سلیمان علیہ السلام کی عبادت گاہ، اسے بنانے کی فکر، اسے بنانے کا ہدف. اور کیا یہ صرف مسجد اقصی کو قبضہ کرنے کے یہ خاموش نہیں رہیں گے، اور ان کا ہدف اور ان کی اور پلاننگ ہے اور لمبی چوڑی، بہت لمبی ہے ان کے. اور آگے کیا؟ ہم کو محمد عربی نے، محمد بن عبداللہ، اللہ کے پیغمبر نے ہم کو مدینے سے نکالا. ہم مدینے کے اندر بستے تھے، ہمارا شہر مدینہ ہے، ہم کو مدینے سے نکالا محمد نے. اب ہمارا مدینہ بھی ہمارا ہے، اسے بھی قبضہ کر کے رہیں گے. اب پھر کیا آگے؟ ہماری رہائش مکہ مکرمہ، ہمارے باپ ہمارے دادا ابراہیم مکے میں رہتے تھے، تو پھر ہم کو اسے بھی قبضہ کرنا پڑے گا، وہ بھی ہماری جگہ. اب پھر حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے یہودیوں کو نکال دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہودیوں کو دوبارہ نکال کر خیبر میں ان کو جلا وطن کر دیا، نکال دیا. خیبر سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے نکال دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو خیبر سے بھی نکال دیا. اب ان کا کہنا کیا؟ مدینہ بھی ہمارا، اسے بھی قبضہ کر کے رہیں گے، مکہ بھی ہمارا، اسے قبضہ کر کے رہیں گے، خیبر بھی ہمارا، وہاں سے ہم کو نکال دیا گیا، اسے قبضہ کر کے رہیں گے، فلسطین مسجد اقصی ہماری، وہاں ہیکل سلیمانی بنا کر رہیں گے. یہ چیزیں ہماری ہیں، ان کو ہم قبضہ کر کے رہیں گے. اور ان کا غرور اور گھمنڈ کیا؟ ہم نبیوں کی اولاد اور نسل سے ہیں، اور اگر دھرتی پر کسی کو حکمرانی کرنے کا حق اگر حاصل ہے تو ہم کو حاصل ہے. کسی طبقے کے انسانوں کو یہ حیثیت اور یہ شان حاصل نہیں ہے، یہ فضیلت ان کو حاصل نہیں ہے، صرف ہم کو حاصل ہے. اگر دھرتی پر کوئی حکمرانی کرنے کا اہل ہے تو وہ مسلمان، وہ یہودی ہے. ان کا دعویٰ، ان کا کہنا کہ اگر حکومت کرنے کا کوئی لائق ہے تو ہم نبیوں کی اولاد ہیں، ہم دنیا پر حکومت کریں گے، دنیا کو ہم کامیاب کر کے اپنے ہاتھ پر اپنے قبضے میں کریں گے. تو یہ ان کا ہدف اور پلان ہے. اب کب سے شروع ہوئی ہے؟ حالانکہ ان کی کوئی جگہ نہیں، اسرائیل بھی کوئی ملک نہیں ہے، فلسطین ہی کا ایک حصہ ہے. بعد میں آج سے 150 سال پہلے اٹھا کر تاریخ دیکھو آپ، 150 سال پہلے تک بھی یہاں یہودیوں کا بسر نہیں ہوتا تھا، ان کا بسیرا، ان کا آنا جانا نہیں ہوتا تھا. 150 سال ہے 150 سال سے یہودیوں کا آنا جانا شروع ہوا ہے. ورنہ اس سے پہلے 1800 سال تک، تقریباً 2000 سال تک، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پہلے سے، ان کے بعد سے لے کر اگر دیکھیں گے تاریخ کو پڑھ کے تو 2000 سال تک ان لوگوں نے فلسطین کا رخ نہیں کیا.
اب 100 سال 150 سال سے مسجد اقصی کا فلسطین کا رخ کیے ہوئے ہے، حالانکہ ان کی کوئی جگہ نہیں ہے وہاں، 1 انچ جگہ نہیں ہے، بلکہ اگر آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیں گے تو پوری دنیا سے مختلف تاریخ کے ادوار میں مختلف سالوں میں مختلف ممالک نے ان کو دنیا سے اپنے اپنے شہروں سے اپنے اپنے ملکوں سے ان کو نکال دیا، جرمن ان کو نکال دیا، برطانیہ ان کو نکال دیا، اور دیگر بہت سارے ممالک دنیا کے اندر ان کے لیے 1 انچ بھی رہنے کی جگہ کوئی ملک یہودیوں کو دے تیار نہیں تھا۔ ایسے غلیظ قوم یہودی، ایسی بزدل قوم، ایسی مکار قوم یہودی، ارے جو پیغمبروں کو قتل کی وہ قوم کیسے وفادار ہو سکتی ہے؟ جو پیغمبروں کو قتل کی اس قوم کے دل کے اندر انسانیت کیا ہوگی، درد کیا ہوگا، ان کے اندر محبت کیا ہوگی، ان کے اندر انسانوں کی عظمت کیا ہوگی، انسانوں کا احترام کیا ہوگا، انسانوں کی تکلیف کا احساس ان کو کیا ہوگا؟ جو قوم اللہ کے خاص بندوں کو قتل کرنے پر تلی ہوئی تھی اور ایک دن کے اندر 500 انبیاء کو، نبیوں کو قتل کرنے والی تھی، اس قوم کے اندر کیا احساس ہوگا، کیا درد ہوگا۔ اور خود ہمارے پروفٹ جگت گرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تقریباً جتنی مرتبہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر حملے ہوئے ان میں سے سب سے بڑا کردار اور رول انہی یہودیوں کا تھا۔ مثال کے طور پر ایک تو دلیل ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ بڑا چٹان ڈالنے کا پلان کیا گیا، یہ پلان بھی یہودیوں کا تھا۔ اللہ نے وحی کے ذریعے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ پیغمبر تم یہاں سے اٹھ کر چلے جاؤ، آگے بڑھ جاؤ، تو وہ پلان کس کا تھا؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بڑے چٹان کو ڈالنے کا پلان انہی یہودیوں کا تھا۔ مطلب کیا کہ نبیوں کو بھی قتل کرنے والی قوم یہی یہودی قوم، اور خود ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی قتل کرنے کی پلان اور سازش کرنے والی قوم یہی یہودی قوم۔ اور ایک مرتبہ نہیں، تقریباً پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عالم صاحب نے بتایا اپنے بیان کے اندر کہ تقریباً پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کل زندگی کے اندر 18 مرتبہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر قاتلانہ اور مارنے کا حملہ کیا گیا۔ ان 18 مرتبہ میں سے 12 مرتبہ کا حملہ اور پلان اور سازش انہی یہودیوں کی تھی۔ ایک مثال تو یہ چٹان ڈالنے کی مثال۔ دوسری مثال، خیبر کے موقع پر ایک عورت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر ایک کٹورے کے اندر، ایک پیالے کے اندر گوشت لا کر دیتی ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس گوشت کے اندر زہر ڈال کر دیتی ہیں اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اسے چکھ لیتے ہیں، اور چکھنے کا اثر دل کے زبان سے گلے کے ذریعے سے اتر جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل کو وحی دے کر بھیجتے ہیں، یا پھر روایتیں مختلف ہیں، 2 روایتیں، ایک روایت کے مطابق حضرت جبرائیل کو اللہ بھیج دیتے ہیں، جبرائیل آ کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ اس گوشت کو نہ کھائیے، اس کے اندر زہر ملا ہوا ہے۔ اور ایک روایت کے اندر ہے کہ اس گوشت کے ٹکڑے نے ہی پیغمبر سے کہا کہ پیغمبر مجھے نہ کھائیے، اس لیے کہ ایک یہودی عورت جو تم کو دعوت کی ہے اس یہودی عورت نے میرے اندر زہر بھر دیا تم کو قتل کرنے کے لیے، تم کو مارنے کے لیے۔ وہ پلان بھی یہودیوں کا اور یہ پلان بھی یہودیوں کا، بنڈا چٹان ڈالنے کا پلان یہودیوں کا اور یہ زہر ملا کر دینے کا پلان بھی یہودیوں کا۔ قاتل قوم، یہ نبیوں کی قاتل قوم۔ اور آگے سنو، بڑی مکار قوم، یہ پوری دنیا کا اس وقت کا انٹرنیٹ اور دوسرے حساب سے دیکھیں گے تو اس حساب کا پورا کنٹرول انہی یہودیوں کا ہاتھ میں ہے۔ امریکہ کس کا دادا ہے؟ کس کی غلام گیری کر رہا؟ انہی یہودیوں کی غلام گیری کر رہا ہے۔ امریکہ انہی یہودیوں کے ایجنٹ کی طرح ایجنٹ بن کر کام کر رہا ہے، ان سے رائے مشورہ لے کر کام کر رہا۔ آج دنیا کہتی ہے امریکہ سپر پاور طاقت ہے، سپر پاور ہے، وہ سپر پاور بھی یہودیوں کے ہاتھ میں ہے، ان کے ہاتھ میں ہے۔ اسی واسطے چند دن پہلے امریکہ کا پریزیڈنٹ وہاں جا کر وہاں کے اسرائیلی امیر سے جا کر ملاقات کرتا ہے، اسے گلے لگاتا ہے۔ کیا وجہ؟ امریکہ یہودی نہیں، امریکہ کا پریزیڈنٹ یہودی نہیں، وہ لوگ عیسائی نصرانی۔ اب یہ اسرائیل کو آج فلسطین مسجد اقصی کے وہاں کے لوگوں پر جو بمباری ہو رہی ہے، یہ اسرائیلی یہودی ہے، امریکہ یہودی نہیں۔ اب یہ اسرائیل، یہ امریکہ یا عیسائی، اور وہ فلسطین کے اندر بمباری کرنے والے یہودی۔ اب یہ یہودی مسجد اقصی کے مسلمانوں کے قاتل، وہاں بمباری کرنے والے ظالم، اب یہ یہودی اس امریکی نصرانی اور عیسائی سے مل رہا نہیں مل رہا؟ اب قرآن کی آیت ثابت ہو گئی نہیں ہو گئی، بعضهم اولیاء بعض۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں
کہ اے ایمان والو تم یہودیوں سے لا تتخذوا الیہود والنصارى دوستی نہ رکھو، معاملات نہ کرو. کیوں؟ بعضهم اولیاء بعض، یہ یہودی، یہ مسجد اقصیٰ کے مسلمانوں کو قتل کرنے والے، فلسطین کے مسلمانوں پر بمباری کرنے والے یہ یہودی، اور یہ امریکن پریزیڈنٹ جو بائیڈن، یہ عیسائی، یہ یہودی یا عیسائی، بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے ساتھ ان کا گہرا تعلق ہے. یہ آپس میں یہودی عیسائی آپس میں ان کے گہرے تعلقات ہو سکتے ہیں، قلبی تعلقات ان کے ہو سکتے ہیں، یہ آپس میں دوست ہو سکتے ہیں، یہ تم کو کبھی دوست نہیں بنائیں گے، جبکہ ان کا مذہب دوسرا، اس کا مذہب دوسرا ہے. اور آگے بڑھ کر سنیں گے، آپ کو تعجب ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اماں حضرت مریم رضی اللہ عنہا پر الزام زنا کا لگانے والے یہی یہودی، جب ان کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اماں حضرت مریم رضی اللہ عنہا کو اللہ تعالیٰ نے ایک قدرت کا شاہکار بنایا، بغیر شوہر کے، حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے، ان کی اماں کو اللہ تعالیٰ نے بچہ دیا، حضرت عیسیٰ کو پیدا کیا. حضرت اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو بھیج کر، کسی فرشتے کو بھیج کر ان کے گریباں میں پھونک مار دیا، فوراً ان کی پیٹ کے اندر کھڑ گیا. اس کے بعد پھر حضرت مریم رضی اللہ عنہا کے بدن سے حضرت جبرائیل یا کوئی اور فرشتے کے پھونک مارنے کے بعد، حمل گرنے کے بعد فوراً بچہ پیدا ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد ہوتا کیا ہے، ان کے کھانے کے لیے ایک تو بغیر شادی کے بچہ، پیٹ کا حمل، دوسری بات ان کے کھانے کے لیے اللہ تعالیٰ انتظام کرتا ہے. قرآن مجید کے 16 پارے سورہ مریم کے اندر واقعہ مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام، حضرت مریم رضی اللہ عنہا کے لیے ایک درخت بنا دیا. حضرت اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جب تم کو بھوک لگے تو اس درخت کو ہلانا، ٹہنی پکڑ کر، اس سے تر و تازہ شاخ، اس جھاڑ کے درخت کے شاخوں سے تر و تازہ کھجور گرے گی. اب پھر دوسری بات ہو گئی، ایک تو حمل، بغیر شادی کے حمل ٹھہر گیا. دوسرا، کھانے کی جب بھوک لگے تو کیا کرو، جھاڑ کی ٹہنی ہلاؤ، کھجور گریں گے، تازہ کھجور. پھر تیسری بات کیا، جب تم کو کوئی تکلیف اور پریشانی ہو تو کیا کرو، تمہارے بچے عیسیٰ کو دیکھ لو، تم کو ٹھنڈک ملے گی. فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، اس آیت کا مفہوم اور مطلب بیان کر دیا. بغیر شادی کے حمل، اور پھر بھوک لگے تو درخت کے ہلا کر ٹہنی کو ہلاؤ، تازہ کھجور گریں گے. اب پھر کیا کرو، پریشانی ہو تو کیا کرو، وَقَرِّي عَيْنًا، اپنے بچے کو دیکھ لو. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اماں حضرت مریم پر زنا کا الزام لگانے والے کون؟ یہی یہودی، بدنام کر دیے پورے شہر کے اندر. اور مزید سنو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے کی پلان کر کے، ان کو قتل کا منصوبہ بنا کر، ان کو مارنے کی سوچ کر، سازش کر کے ان کو مارنے کے لیے جانے والے بھی یہ یہودی. اللہ تعالیٰ کا کرم ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کے حواریین میں سے ایک آدمی کو حضرت عیسیٰ کی شکل دے دی. یہ یہودی اس آدمی کو، جسے حضرت عیسیٰ کی شکل دے دی گئی تھی، اس آدمی کو قتل کر دیے، سولی پر چڑھا دیے. اب یہ چرچوں پر جو شکل لگی رہتی نہیں عیسیٰ، یہ حضرت عیسیٰ کی شکل نہیں ہے، یہ حضرت عیسیٰ کا ایک حواری تھا، ان کا ایک صحابی تھا، ہمارے سمجھنے کے لیے. تو حضرت عیسیٰ کا ماننے والا تابعدار، ان کا فرمانبردار بندہ تھا، ان کا ایک ساتھ رہنے والا بندہ تھا. اس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کی شکل دے دی. اس آدمی کو حضرت عیسیٰ سمجھ کر ان یہودیوں نے سولی پر پھانسی پٹکا دیا. اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، ان یہودیوں کی مکر اور سازش کو اللہ تعالیٰ جان لیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا. سمجھ میں آگی بات. اور مزید سنو، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شادی نہیں ہوئی، موت نہیں آئی ہے، زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے، یہ ہمارا عقیدہ ہے مسلمانوں کا. اب قیامت کے قریب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے. کہاں تشریف لائیں گے؟ وہی مسجد جس کا تذکرہ آج ہو رہا، وہی مسجد، مسجد اقصیٰ کے مشرقی طرف کے مینارے پر دو فرشتوں کے کندھوں پر، منڈوں پر ہاتھ رکھ کر سہارے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس مینارے پر، مشرقی طرف کے مینارے پر دو فرشتوں کے سہارے سے وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے، نزول فرمائیں گے. اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے، شادی بھی کریں گے، ان کو بچے بھی ہوں گے، پھر دجال کا خاتمہ کریں گے. اور دجال کا خاتمہ بھی کہاں کریں گے؟ دجال کا خاتمہ کہاں ہوگا؟ وہی مسجد اقصیٰ اور فلسطین کے شہر کے ارد گرد میں، اسے تلاش کر کر کے اسے ختم کر دیں گے. یہ سب تاریخ. اب اس سے کیا تعلق ہے؟ اس سے یہودیوں کا کیا تعلق ہے؟ کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کی پیدائش جہاں ہوئی وہ بھی بیت اللحم ایک جگہ ہے، بابل
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جہاں پیدائش ہوئی وہ مسجد اقصیٰ سے کچھ کلومیٹر کے دور پر ہے. تو مسجد اقصیٰ فلسطین یہ مسلمانوں ہی کا ہے. اس کے لیے ایک دلیل اور مزید سن لیں آپ, یہ مسلمانوں کی مسجد ہے, یہ مسلمانوں کا ہے. مسجد اقصیٰ اور فلسطین یہ مسلمانوں کا ہے. اس کے لیے یہ عیسائیوں کا نہیں, عیسائیوں کا نہیں, یہودیوں کا بھی نہیں. ہاں ایک زمانہ تھا, کیا زمانہ تھا کہ یہودی مسلمانوں کی حکومت میں, مسلمانوں کی سلطنت میں یہودیوں کو اجازت اتنی تھی کہ اگر وہ لوگ عبادت کرنا چاہتے تو اپنے اس جہاں وہ عبادت کرنا چاہتے تھے ہیکل سلیمانی کے پاس یا دیگر کسی اور جگہ پر جہاں وہ عبادت کرنا چاہتے تھے عبادت کر کے جانے کی اجازت تھی. ایک زمانہ تھا وہ, لیکن اب ان کو آنے کی اجازت نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہودیوں کو, حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ جنگ کب شروع ہوئی ہے, یہ جنگ کب شروع ہوئی, 1 سال 150 سال سے شروع ہوئی ہے. یہودیوں کا وہاں اس طرف کا رخ کرنا 100 سال 150 سال سے شروع ہوا, ورنہ اس سے پہلے کبھی یہودیوں نے وہاں کا رخ نہیں کیا. اس سے پہلے جب بھی ٹکر ہوئی مسلمانوں اور دوسری قوم مسلمانوں کے آپس میں, جو آنے والی قوم تھی وہ یہودی نہیں تھی, عیسائی لوگ تھے. عیسائی کبھی ظالم بن کر مسجد اقصیٰ کو قبضہ کر کے اسے اپنے قبضے میں لے لیتے تھے, مسلمانوں پر ظلم کر کے. عیسائی قوم مسلمانوں کے آپس میں تو آئی, لیکن کبھی 2000 سال کے عرصے میں یہودیوں کا وہاں بسیرا کبھی نہیں ہوا. جب کبھی کسی وقت میں, کبھی کسی تھوڑی سی مدت کے لیے یہ لوگ قبضہ کر کے اگر رہے بھی تو صرف 70 سال یا 70 سال کے لیے ان کے ہاتھ میں وہاں کا نظام اور وہاں کا پورا اہتمام یہودیوں کے ہاتھ میں تھا, صرف 70 سال. اور اس کے علاوہ عیسائیوں کے ہاتھ میں 90 پر 1 سال تک مسجد اقصیٰ کا نظام اہتمام تھا. جب عیسائیوں کے ہاتھ میں مسجد اقصیٰ کا نظام اہتمام ان کے ہاتھ میں آ گیا تو مسجد اقصیٰ کو وہ لوگوں نے آخر بنا دیا تھا, اور مسجد اقصیٰ کو اس میں لا کر شراب پیتے تھے اور دوسرے غیر غلط کام کرتے تھے. اس کو بالکل اس کی شرافت کو, عظمت کو ختم کر دیا تھا. اب سمجھنے کی بات یہاں کیا, مسجد اقصیٰ کی عزت, عظمت, احترام, تقدس نہ عیسائیوں کے دل میں ہے. اگر ہوتا تو وہ لوگ شراب پیتے تھے آ کر مسجد پہ, اسے آخر کہیں کو بناتے. ان کے دل میں بھی نہیں ہے مسجد اقصیٰ کی اہمیت اور فضیلت, اور عیسائیوں کے دل میں بھی نہیں ہے. اگر ہوتی تو پھر وہ لوگ وہاں جا کر اس طرح کی بمباری نہ کرتے. اب سمجھنے کی بات, آخری بات, اگر مسجد اقصیٰ کی عظمت, تقدس اگر دنیا کی کسی قوم کے دل کے اندر ہے تو مسلمانوں کے دل کے اندر ہے. اسی لیے اگر مسلمان یہاں کا بھی ہو تو پھر جب بھی اگر یہاں کا مسلمان بھی ہو تو پھر اس کے دل کے اندر اس کی محبت دھڑکتی رہتی ہے, اس کے دل وہاں کے لوگوں کے ساتھ دھڑکتے رہتے ہیں. کیوں؟ وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. مسجد اقصیٰ یہ ملک کی بات نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہاں کی بات نہیں کرنا, اس کی بات نہیں کرنا. توجہ سے سنو, دشمنوں کے لیے جواب, ہندوستان ہماری جان ہے, فلسطین ہمارا ایمان ہے. ہم اس کے لیے جانے دیے, اب بھی دینے تیار ہیں. اگر ملک کو ضرورت پڑی تو پھر دینے تیار ہے. ہندوستان ہماری جان ہے, لیکن فلسطین, مسجد اقصیٰ ہمارا ایمان ہے. جان سے بڑا درجہ ایمان کا. تو مسجد اقصیٰ کی تقدس اور اس کی عظمت شان مسلمانوں کے دل کے اندر ہے, اور مسلمانوں ہی کا ہے. اور مسجد اقصیٰ کا سب سے پہلا فاتح حضرت عمر بن خطاب ہے. دوسرا فاتح حضرت صلاح الدین ایوبی ہے. اب یہاں سمجھنے کی بات, مسجد اقصیٰ مسلمانوں ہی کی ہے. آخری بات, کیسا حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج کے لیے جب گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر کہاں سے کہاں تک کا ہوا؟ مسجد حرام سے, مکہ مکرمہ سے اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ کو لے جایا گیا. حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے, ایک سواری لے کر آئے, براق, تو گدھے سے ذرا بڑا تھا, خچر سے ذرا چھوٹا تھا. اس کا ایک ایک قدم پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, جیسا ہماری نگاہ جہاں جا کر پڑتی ہیں وہاں اس کا ایک قدم ہوتا تھا. اتنی تیز سواری تھی وہ براق. تو اس پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر مسجد اقصیٰ کو گئے. وہاں جانے کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, وہاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے دیگر انبیاء نبی آئے ہوئے تھے. تو جہاں پیغمبروں نے اپنی سواریوں کو باندھا تھا, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس سواری براق کو وہاں باندھ دی ہے. اس کے بعد مسجد کے اندر داخل ہوئے, پورے نبیوں کی امامت وہاں کرائی. دھرتی میں یہ فضیلت کسی مسجد کو حاصل نہیں ہے, مکہ مکرمہ کو بھی حاصل نہیں ہے فضیلت.
مدینہ منورہ کی حاصل نہیں ہے کہ جہاں پورے آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پورے پیغمبراں ایک مسجد میں جمع ہوں اور وہاں تمام پیغمبروں کی امامت محبوب خدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہوں. یہ فضلت کسی دھرتی کی مسجد کو حاصل نہیں ہے سوائے مسجد اقصیٰ کے. تو وہاں یہ عبادت ہوئی ہے. اب یہ فضلت سے حاصل ہے تو اس کا مطلب کیا؟ اللہ نے وہاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو امامت کیوں کرائی؟ اس عبادت کے ذریعے سے ایک سبق اور ایک نقطہ ملتا ہے ہم کو کہ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ مسجد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور یہ مسجد کے امام اگر محمد ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے کے بعد یہ مسجد ان کے ماننے والے ان کے عاشقین امت کی ہوگی. اللہ یہ سمجھا رہے ہیں. بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس کو نہیں بھولنا, اس کی وہاں رہنے والے وہ مسجد اقصیٰ کی عظمت اور شان تقدس ہمارے دلوں کے اندر رہنا ہے. تو پھر کیا کرو, ہماری ذمہ داری کیا؟ وہاں کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے اندر بھی, چھوٹے چھوٹوں کے بچوں پر بھی ظلم, تشدد, بمباری دیکھ نہیں سکتے آپ. ایک اسپتال پر بمباری ہوئی تو پھر ایک عورت کے پیٹ کے اندر 4-5 مہینے کا حمل تھا. اب بمباری ایسا ہوئی اسپتال پر کہ اس عورت کے پیٹ سے بچہ باہر نکل کر آ گیا. ایک آدمی لے کر دکھاتا ہے, دیکھو ایسی بمباری ہو رہی ہے, ایسا ظلم وہاں ہو رہا ہے. تو ہماری ذمہ داری کیا؟ ہم جا نہیں سکتے, پرمیشن نہیں ہے, تو پھر کیا کرو؟ یہاں رہ کر 2 کام کرو. ایک کام کیا؟ عبادات کر کے, دعائیں کر کے, صدقہ خیرات کر کے, روزے رکھ کر ان کے لیے دعا کرو. دوسری ہماری ذمہ داری کیا؟ دوسری ہماری ذمہ داری کہ اسرائیلی یہودیوں کے پروڈکٹس کو, جو میں بھی کہا, یہودیوں کے مصنوعات کو بائیکاٹ کر دو. تقریباً 120 چیزیں ہیں ان کی. ایک مفتی صاحب نے حیدرآباد کے بھیجا کہ ان کی 120 چیزیں ہیں. اب دیکھنے کے اعتبار سے پینے کی چیزیں, پیپسی, مرنڈا, 7 اپ, اسپرائٹ, اس قسم کی بہت ساری چیزیں, پیسٹ بھی, کولگیٹ وغیرہ, یہ سب چیزیں ان کی بنائی ہوئی چیزیں. اگر ہم یہاں ان کی یہودیوں کی چیزیں پئیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اس کا پروڈکٹ ان کو جائے گا. اب وہ لوگ کیا کریں گے؟ اسرائیل گولی خریدیں گے, بندوق میں گولی لگا کر ہمارے مسلمان بچوں کو فلسطین کے اندر وہاں شوٹ کر دیں گے, نشانہ بنا دیں گے. اب یہودیوں کو, ہمارے مسلمان بچوں کو مارنے کا ذریعہ کون بنے؟ ہمیں مسلمان بنے. تو اس لیے کیا کرو, ہماری ذمہ داری کیا؟ ایک تو ان کے لیے دعائیں کرنا, دوسری ذمہ داری ان کے پروڈکٹس کو ایک دم ختم کر دو. کوئی بات نہیں ہے, اسپرائٹ نہیں پیے تو کیا ہمارا جینا مشکل ہو جاتا؟ کیا مر جائیں؟ کوئی بات نہیں ہے. وہاں بچے مسجد اقصیٰ کی حرمت تقدس میں جان دے رہے ہیں, ظلم کا نشانہ بن رہے ہیں. تو ہمارے لیے کیا اسپرائٹ کو چھوڑ کر ہم ان کے ساتھ ہیں؟ یہ بتا نہیں سکتے. بہرحال بتانے کی بات اور ہماری ذمہ داری کی بات 2 چیزیں. عبادتیں کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کو دعا کرو, ان کے لیے ساتھ الحاجت پڑھ کو دعا کرو. اے اللہ مجھے وہاں جانے کا چانس نہیں ہے, اگر ہوتا تو میں بھی جا کر تیرے نبیوں کی نشانات اور تقدس اور مقدس مقامات کی میں حفاظت کے لیے جا کر دشمنوں کے مقابلے کھڑ کر لڑتا. مجھے وہاں جانے کے لیے موقع نہیں ہے, چانس نہیں ہے. اب بس میں اللہ میں وہاں رہنے والے مسجد اقصیٰ کے حفاظت میں جو لوگ کھڑے ہوئے ہمارے مسلمان بھائی, میں ان کے لیے یہاں سے دعا کر رہا ہوں. تو ان کو ہمت عطا فرما, جن کو ضرورت عطا فرما, تو ان کو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے شکل میں بھیج کر تو ان کی مدد فرما. یہ دعائیں کرو, 2 رکعت پڑھ کے, روزہ رکھ کر دعا کرو. دوسرا کام کیا؟ ان کے مصنوعات کو, اسرائیل کے مصنوعات کو بائیکاٹ کر دو. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں ان کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور مسجد اقصیٰ کی تاریخ اور تقدس کو اپنے دلوں کے اندر یاد رکھنے کی, اپنے گھروں کے اندر اس کا تذکرہ اور تفسیر اور اس کی تاریخ کو بیان کرنے کی, اس کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جو سنت انگلش مت